الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور. معزز طلبہ کرام، علم دین سیکھنے کے شائقین، اللہ کریم آپ سب کو دارین کی سعادتیں عطا کرے. دورہ نحو کی نئی کلاس میں ہم حاضر ہیں. اللہ کے فضل اور کرم سے ہم نے نحو کے ابتدائی اسباق پڑھ لیے ہیں. ایک حصہ نحو کا جسے مفردات اور مرکبات سے تعبیر کیا جاتا ہے، ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی کوشش کی کہ جو مبتدی طلبہ کے لیے ضروری ہے وہ ہم سیکھیں. اللہ تعالی ہمارا سیکھنا سمجھنا قبول فرمائے، ہمیں شرح صدر فرمائے. ایک مرکب ہمارا سبق کا باقی ہے، کیونکہ مرکبات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مرکبات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرکب مفید، ایک غیر مفید، یا مرکب تام اور ناقص. تو مرکب مفید اور غیر مفید. مفید کی ہم نے دو قسمیں بنائی تھی. ایک کو کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ، ایک کو کہا جاتا ہے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر غیر مفید کی ہم نے 4 قسمیں بنائی تھی. ایک تھی اضافی، دوسرا تھا توصیفی، تیسرا تھا بنائی، اور چوتھا تھا منع صرف. اب ہم جو پڑھ چکے ہیں، جس کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں، یہ مرکب بھی ہم پڑھ گئے، یہ والا بھی پڑھ لیا، یہ والا بھی پڑھ لیا، یہ والا بھی پڑھ لیا، اور یہ بھی پڑھ لیا. ان کے ترجمہ کرنے کے طریقے بھی ہم نے سیکھ لیے، فارمولے بھی سیکھ لیے، پہچان بھی ہمیں آ گئی. اب ایک مرکب بچا ہے. یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کی تفصیلات زیادہ ہیں. آپ جو علم صرف پڑھ رہے ہیں اس میں جو گردانے آپ پڑھ رہے ہیں، فعل کی پہچان وہی ہوگی، فعل سے ہی جملہ فعلیہ بنے گا. چونکہ یہاں میں نحو میں فوکس یہ ہے کہ طلبہ کرام کو ترجمہ کرنا آئے، تو ترجمے کے اعتبار سے جتنی بنیادی اس کی ضروریات ہیں، معلومات ہیں، وہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارا یہ والا نقشہ بھی مکمل ہو جائے. جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ ہوتا کیا ہے؟ علیحدہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو. جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جیسے اپنے اسمیہ میں یہ کہا تھا کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اسی طرح آپ اسے یہ کہیں گے جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. یہ تعریف سنانے کے لیے کی جاتی ہے، ہوتی ہے. سمجھنے کی بات آپ یہ سمجھیں، آپ کے سامنے جہاں بھی فعل آئے، آپ نے پوری عبارت میں جہاں بھی آپ کے سامنے فعل آیا، سبق پڑھتے 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 درمیان میں جا کے ایک فعل آیا، تو آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ جہاں سے فعل آیا وہیں سے آگے جملہ فعلیہ اسٹارٹ ہوا. یعنی فعل آیا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس فعل سے پیچھے والی بات کو روک لیں. فعل آیا تو اب آپ اس کے فعل کے جو متعلقات ہیں، ضروریات ہیں، فعل کی جو اجزاء ہیں وہ آپ تلاش کرنا شروع کریں،
اور فائنلی فیل سے لے کر آگے آپ کو ایک جملہ مکمل بننا چاہیے جسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. اور آسان کروں، فیل کہیں بھی آئے، اس فیل نے آ کر جملہ فعلیہ آپ سے مکمل کروانا ہے. آپ کی یہ ذمہ داری بنے گی کہ آپ اس کا جملہ فعلیہ مکمل کریں. فیل اکیلا نہیں آئے گا، فیل جب بھی آئے گا وہ اپنا جملہ مکمل کروائے گا. اچھا جی، جملہ فعلیہ میں فیل ہوتا ہے اور فیل کا جملہ مکمل ہوتا ہے. فیل اکیلا نہیں آتا، فیل ہمیشہ جملہ فعلیہ مکمل کرواتا ہے، ہمیشہ جملہ فعلیہ مکمل کرواتا ہے. ٹھیک ہو گئی ایک بات. اب آگے چلتے ہیں. فیل کے بعد اس کا فاعل ہونا ضروری ہے. فاعل سمجھتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. جو بھی پیچھے فعل آیا، مثال کے طور پر آپ کے پاس آیا ناسارا. ناسارا کا معنی ہے مدد کرنا، تو کوئی مدد کرنے والا ہوگا، کوئی مدد کرنے والا ہوگا، ایکشن لینے والا بھی تو کوئی ہوگا نا. اچھا، اسی طرح آپ نے کہا فتح، تو فتح کا معنی ہے کھولنا، تو کوئی کھولنے والا ہوگا، تو یہ فاعل ہوتا ہے. تو فعل کے بعد اس کا فاعل ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. فعل کے بعد اس کا فاعل ہونا ضروری ہے. تھوڑا سا آپ اضافہ کر لیں، فاعل کہہ لیں یا نائب فاعل کہہ لیں. فاعل کہہ لیں یا نائب فاعل کہہ لیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، ایکٹیو وائس میں ورب کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ فاعل کی طرف کی جاتی ہے. پیسو وائس کہہ لیں یا مجہول کہہ لیں، فعل کے بعد اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے. معنی کے اعتبار سے وہ مفعول ہوتا ہے لیکن وہ فاعل والا کام کور کرتا ہے، اسی لیے اسے نائب الفاعل کہتے ہیں. فعل کے بعد اس کا فاعل یا نائب الفاعل ہونا یہ ضروری ہے. ایک بات ہو گئی. اگلی بات، فاعل یا نائب الفاعل کہتے ہیں کس کو؟ فعل کے بعد آنے والا مرفوع اسم فاعل یا نائب الفاعل ہوگا. فعل کے بعد آنے والا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، فعل کے بعد آنے والا مرفوع اسم. ایک چیز یاد رکھنی ہے، بعد میں آئے گا اور دوسرا وہ مرفوع ہوگا. دو باتیں پکے سے یاد رکھنی ہے. طلبہ کرام اسی میں پریشان رہتے ہیں کہ جی کام کرنے والا تو یہ ہے، یعنی لکھا ہوتا ہے زید علیمہ، اس کا ترجمہ ہے زید نے جانا. تو کہتے ہیں جی زید نے جانا، تو جاننے والا تو زید ہی ہے نا، تو زید فاعل ہوا. جی نہیں، زید فاعل نہیں ہوگا، نحاف کا فاعل زید نہیں بنے گا. زید نے کیا بننا ہے وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں. یہ عالمہ کے بعد فاعل ہونا چاہیے، پہلے نہیں. جو پہلے آئے گا اس کو ہم فاعل نہیں بنائیں گے. فعل کے بعد آنے والا پھر مرفوع اسم، اس پہ رفع بھی ہونا چاہیے. آج کے سبق میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رفع کو کیسے آپ نے پہچاننا ہے. تو فعل کے بعد آنے والا مرفوع اسم آپ کا فاعل یا نائب الفاعل بنے گا. دو بات کیا ہو گئی؟ اچھا، پہلی یہ تھی کہ فعل کے بعد اس کا فاعل یا نائب الفاعل ہونا ضروری. نمبر دو، مرفوع اسم فاعل یا نائب الفاعل بنے گا. اچھا جی، یہ میں نے مثال لکھی ہے. اس مثال میں زید علیمہ پورا ایک جملہ ہے، علیمہ کے بعد تو آگے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ابھی تو کہا کہ فاعل ہونا ضروری ہے اور یہاں پر اس کے بعد کچھ نہیں، تو فاعل تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ مکمل ہے. ہاں جی مکمل ہے. جب آپ کو لفظوں میں فاعل یا نائب فاعل نہ ملے، لفظوں میں
فاعل یا نائب فاعل نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں ضمیر موجود ہے، اس کا فاعل آگے ہی موجود ہے، ہڈن میں ہے، ضمیر ہے، پوشیدہ ہے. آپ یہاں سے ضمیر نکالیں گے اور اس کی بات جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق مکمل کریں گے. آپ کہیں گے علیمہ فعل ہے اور یہاں ضمیر اس کا فاعل ہے. اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ضمیر فاعل ہے؟ تو کون سی ضمیر فاعل ہے؟ دیکھیں اس کا آسان سا طریقہ ہے. آپ نے صرف میں گردانیں یاد کی ہوں گی. ایک فعل کی جو گردان ہوتی ہے اس کے 14 لفظ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے دارابا اگر یاد کی ہے تو دارابا میں 14 لفظوں کی گردان پوری بنتی ہے. دارابا، دارابا، دارابو، دارابت، داراباتا، دارابنا، دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، دربتو، دربنا. اگر آپ نے مضارع یاد کی ہے تو اس کے بھی 14 ہی لفظ ہوں گے. یدربو، یدربانے، یدربونا، تدربو، تدربانے، یدربنا، تدربو، تدربانے، تدربونا، تدربینا، تدربانی، تدربنا، ادربو، ندربو، 14 لفظ. امر یاد کی ہے تو اس گردان کے بھی 14 ہی لفظ ہوں گے. جو میں نے آپ کو گردان یاد کروائی تھی نا ضمیر کی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنا، اس میں بھی 14 ہی لفظ ہوتے ہیں. ہر لفظ ایک سیغے کے برابر آتا ہے. تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے لفظوں میں تو پھر جس سیغے کے برابر آ رہی ہے وہ اسی فعل کے برابر والی ضمیر آپ نکال لیں. 14 کو 14 کے برابر رکھیں. جیسے عالمہ ماضی کا پہلا سیغہ ہے تو ہوا آپ نکال دیں، یہ ہوا اس کا فاعل بنے گا. جب آپ ترکیب کریں گے کہیں گے عالمہ فعل، ہوا اس کا فاعل، فعل اور فاعل ملیں گے یہ جملہ فعلیہ بنے گا. جی کلیئر؟ مجھے امید ہے کہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے اور آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے. تو میں نے 3 باتیں عرض کی ہیں. فعل ہمیشہ جملہ فعلیہ بنے گا، فعل کے بعد اس کا فاعل یا نائب الفاعل ہونا ضروری، اور فعل کے بعد آنے والا مرفوع اسم جو ہے وہ فاعل بنے گا یا نائب الفاعل بنے گا. اچھا اب جملہ فعلیہ کا فارمولا میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ مزید آسانی ہو جائے. جملہ فعلیہ کا فارمولا ہوتا ہے فعل پلس فاعل پلس مفعول پلس جار مجرور. ٹھیک ہے جی؟ 4 چیزیں میں نے لکھی ہیں. فعل تو ایک ہی ہونا ہے، فاعل بھی ایک ہی ہوتا ہے. ایک فعل کے ترتیب سے 2 فاعل نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی فاعل ہوتا ہے. مفعول، مفعول عربی میں 5 طرح کے ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں مفاعیل 5. 5 طرح کے مفعول ہوتے ہیں. آپ دعا کریں اللہ وقت میں برکت دیں، اس پہ بھی تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے. آپ ابھی تک یہ یاد رکھیں کہ 5 طرح کے مفعول ہوتے ہیں. اچھا 5 تو اس کی کیٹیگریز ہوگی مفعول کی، اس کا مطلب 5 تو الگ الگ آ سکتے ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک جو ہے، مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے مفعول بہی. یہ جو بہی ہے نا یہ بھی ایک فعل کے 3 بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باقیوں میں بھی یہی حساب ہوتا ہے. مفعول فی بھی زیادہ آ سکتے ہیں، لہو بھی زیادہ آ سکتے ہیں، معہو بھی زیادہ آ سکتے ہیں. یعنی 5 ہیں تو یہ سنگل سنگل کر کے آئیں گے تو 5 مفعول اس جملے میں آ جائیں گے. کوئی ڈبل ہو کے آ جائے گا تو 6 پہ چلی جائے گی تعداد. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مفعول بھی ایک جملے میں ہو سکتے ہیں. کوئی مذائقے کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. فارمولا ہمارا اپنی جگہ پر سیٹ رہے گا. ٹھیک ہو گئی. فعل پلس فاعل پلس مفعول پلس جار مجرور. اب یہ جار مجرور بھی ایک دفعہ بھی آ سکتا ہے، 2 دفعہ بھی آ سکتا ہے، 5 دفعہ بھی آ سکتا ہے، 50 دفعہ بھی آ سکتا ہے. جار مجرور جار مجرور جار مجرور آتے چلے جائیں، جتنے مرضی آ جائیں. فعل سب کو پناہ دے دے گا، گوارا کر لے گا. فارمولا یہ بنے گا فعل پلس فاعل پلس مفعول پلس جار مجرور. فاعل فعل کے بعد آئے گا، بٹ یہاں پہ آگے پیچھے یہ جا سکتا ہے. کبھی یہاں آ جائے گا، کبھی یہاں آ جائے گا. نارمل طریقہ تو یہی ہے، لیکن کتابوں میں اس کی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو فاعل یہاں بھی آ سکتا ہے، یہاں بھی آ سکتا ہے. اچھا مفعول بھی آگے پیچھے جا سکتے ہیں.
فائل فعل سے پیچھے نہیں جا سکتا، پیچھے جائے گا تو وہ فائل نہیں رہے گا. اچھا، مفعول بسا اوقات فعل سے پیچھے چلا جاتا ہے، جار مجرور بھی پیچھے چلا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. فعل پلس فائل پلس مفعول پلس جار مجرور، یہ جملہ فعلیہ بنے گا. ٹھیک ہو گیا، فارمولا ہو گیا. اب کرنا ہے اس کا ہم نے ترجمہ. ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے آپ کریں فاعل کا ترجمہ، پھر آپ کریں مفاعیل کا ترجمہ، پھر آپ کریں جار مجرور کا اور فعل کا ترجمہ کریں آخر میں. ٹھیک ہو، اس ترتیب سے جب آپ ترجمہ کریں گے کہ پہلے فاعل کا، پھر مفعول کا، پھر جار مجرور کا اور آخر میں فعل کا، تو آپ کا ترجمہ اچھا ہوگا. مثال کے طور پر لکھا ہو ضربت زیدن بالخشبہ. اچھا، اگر میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں، مارا میں نے زید کو ساتھ لکڑی کے. ٹھیک ہی بات ہو گئی ہے، لیکن اتنی ٹھیک نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی اردو بنی ہے جنہیں اردو نہیں آتی، بیچاروں کو اردو بولنے میں تکلف ہوتا ہے. ہم اردو بولنے والے لوگ ہیں اور ہماری پاکستان میں رہنے والوں کی اردو سراست سے نکلتی ہے. اس عربی کو ہٹا کے یہی جملہ آپ اپنی اردو میں بول کے دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے نظریں جھکائیں اور یہی بات کریں، میں نے زید کو لکڑی سے مارا. آپ کا ایک ہی ترتیب پہ ترجمہ آنا چاہیے، میں نے فاعل، زید کو مفعول، لکڑی سے جار مجرور، آخر میں مارا. یہ جو فعل کا ترجمہ ہے، اصول کی بات یہ ہے کہ آپ کے ترجمے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی زبان کو توڑ رہے ہیں. آپ کے ترجمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان میں سامنے والی عبارت کو حل کر رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اپنی زبان ہی ٹوٹ جائے، یعنی جو محاورہ، جو لہجہ آپ کا اپنی زبان میں چلتا ہے، اپنے اردو میں چلتا ہے، آپ کا وہی ٹوٹ جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ترجمہ کرنا نہیں آیا. آپ کو دوسری زبان کی بات اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا نہیں آئی، کیونکہ توڑنے کا مطلب ہی سیدھا یہ ہوتا ہے. آپ کوشش کریں جو محاورہ، جو لہجہ آپ کے مروجہ دور میں اردو کا چل رہا ہے، اسی لہجے کے مطابق الفاظ کو ترتیب دینے کی کوشش کریں. میں نے یہ جو کہا نا فعل آخر میں لائیں، کئی کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں بھی بڑے بڑے علماء بھی یہ معنی کو پہلے ذکر کرتے رہے ہیں. ان کے دور کے جو تراجم رہے، انہوں نے اپنے دور کے اعتبار سے جو گفتگو کی، اس اعتبار سے انہوں نے فعل کا ترجمہ پہلے کیا. ممکن ہے کہ ان کے دور میں یوں ترتیب سے ترجمہ عام گفتگو میں کیا جاتا. جیسے امام اہل سنت کی اگر ہم اردو کو دیکھیں تو وہاں مرکبات کی ترتیب ہماری آج کی اردو سے الگ ہوتی ہے. ان کے ترجمے کا لہجہ، ان کی اردو کا لہجہ ہمارے اس سے الگ ہوتا ہے. تو ان کے اس جملے کو اور ان الفاظ کو اس دور کی ترتیب کے مطابق بہت اچھا کہا جاتا ہے. آج جس دور میں آپ جی رہے ہیں، اس دور کے مطابق جو اردو آپ کی چلتی ہے، اسی کا نام ترجمہ ہوتا ہے. جی، میں نے زید کو لکڑی سے مارا. ٹھیک ہو گئی بات؟ پہلے فاعل کا ترجمہ کرنا ہے، پھر مفعول کا کرنا ہے، پھر متعلقات کا کرنا ہے یعنی جار مجرور کا کرنا ہے، اور آخر میں عادت بنائیے کہ آپ کے فعل کا ترجمہ آئے. مجھے امید ہے کہ اس گرفت سے آپ کو تراجم میں بڑی آسانی ہو جائے گی. اچھا، یہ سیکھنے کے لیے ہے، اپنے تراجم پہ گرفت کرنے کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ترجمے مجھے ہی نہ پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. اپنے تراجم پہ جب گرفت ہو جائے، آپ مزید کتابیں پڑھ لیں، عربی پر مہارت ہو جائے، تو پھر محاوراتی تراجم میں آپ چاہے محاورے استعمال کریں، اردو کے ضرب الامثال استعمال کریں، وہ الگ گفتگو ہوتی ہے. یہ مبتدی طلبہ کو اپنے تراجم پہ گرفت رکھنے کے لیے ہے. تو یوں یہ جملہ فعلیہ میں نے عرض کیا ہے. جملہ فعلیہ میں یہ ہوا ہے کہ فعل پلس فاعل پلس مفعول اور جار مجرور، یہ ہمارا فارمولا تھا. پہلے آپ فاعل کا ترجمہ کیجئے، پھر مفعول کا، پھر جار مجرور کا، اور آخر میں فعل کا ترجمہ کیجئے. آخری بات جملے کے حوالے سے، جملہ جو بھی ہوگا، چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، جملہ جو بھی ہوگا، یہ جملہ ایکول ٹو نکرہ،
یہ جملہ جو ہوگا اکول ٹو نکرہ ہوگا. یعنی کوئی جملہ مکمل ہو جائے, مکمل ہونے کے بعد اب اس کی پوزیشن ایک نکرہ کی ہوتی ہے. اگر وہ جملے میں یوز ہوگا, استعمال ہوگا تو ایز اے نکرہ ہوگا. نکرہ ہوگا کا مطلب آپ اپنا فارمولا اپلائی کریں گے. ہم نے لکھا تھا زید عالمہ, یہ ایک لفظ ہے, یہ ایک لفظ ہے. عالمہ فعل ہے, اس کا فاعل نکالا تھا ہم نے, ہوا جی فعل پلس فاعل آیا, جملہ فعلیہ بنا. جملہ فعلیہ بننے کے بعد یہ نکرہ کی پوزیشن میں, یہ معرفہ یہ نکرہ. معرفہ پلس نکرہ کا فارمولا اپلائی کریں, اس کو بنائیں مبتدا, اس کو بنائیں خبر. یہ آپ کا مکمل جملہ اسمیہ بنا. ٹھیک ہو گئی بات, یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اچھا ایک بات اور اچانک مجھے یاد آ گئی, فعل کے ساتھ فاعل کمپلسری ہے. فعل کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں, فعل کے ساتھ فاعل مسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو فاعل ہونا ضروری. یہ جو ہیں یہ آپشنلی ہیں, آ جائیں تو قبول کر لیں, نہ آئیں تو ان کی وہ تو میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں مفعول ملنا ہی چاہیے. فارمولے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری عربی میں آئیں گی, انہیں ہم نے پہچاننا ہے. لیکن اگر نہ آئیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جملہ فعلیہ مکمل ہوا. جملہ فعلیہ مکمل ہونے کے ساتھ نحو کا ایک حصہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. تمام طلبہ کرام کوشش کیجئے کہ لفظ سے لے کر جملہ فعلیہ کے آخر تک اس کو پریکٹس میں رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75% تک 75% تک اگر ہم اس حصے کو اپنا پریکٹس میں رکھ لیں تو ہماری عبارتیں درست ہو جائیں گی. اگلا اہم سبق کہتے ہیں اعراب. میرے طلبہ اس میں پریشان رہتے ہیں, جی ہمیں تو اعراب نہیں لگانا آتا. تو سبق پڑھانے سے پہلے میں یہ بات تو عرض کروں کہ آپ کو آتا ہے, آپ کو آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ آپ عربی پڑھ کے دیکھیے. میرے کریم پروردگار کی دعوت اسلامی پر بڑی رحمتیں ہیں, بڑا ہی فضل ہے. جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والا طالب العلم اولا کا درجہ پار کرنے کے بعد اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی توجہ دے, عربی پڑھنا شروع کرے تو وہ بآسانی کچھ وقت کے ساتھ اپنی عربی عبارات پر اعراب درست لگا سکتا ہے. اعراب بھی درست لگا سکتا ہے, اس کا ترجمہ بھی کر سکتا ہے, اور فہم مفہوم بھی اس کا نکال سکتا ہے. مجھے خود یاد ہے کہ جامعۃ المدینہ کے درجہ ثانیہ کے کثیر طلبہ اپنی شروحات کا مطالعہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ نور العزا کے ساتھ مراتی پڑھتے ہیں, تحتاوی پڑھتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہدایت النحو کا جو حاشیہ ہے وہ پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ درایت النحو پڑھتے ہیں. یعنی اپنا ایک ذوق ہے ان کا, اور انہیں باتیں سمجھ میں بھی آتی. ہوتا یہ ہے کہ طلبہ کرام بیچارے جو نہیں پڑھتے وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں آئے تو ہم پڑھیں. دیٹس رانگ. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آنے کے بعد تو نہیں پڑھنا نا, آپ تو پڑھنے آئے ہیں, آپ کو پڑھنے کے بعد آئے گا. سو آج سے سٹارٹ کیجئے, کثرت سے مطالعہ کیجئے. گارنٹی میری طرف سے لکھ لیں اسے اپنے پیج پر کہ جو طالب العلم آج سے, جس کو بالکل عربی نہیں آتی, آج سے عربی پڑھنا شروع کیجئے. اپنی کتابیں عربی میں پڑھیے, رمضان شریف تک آپ مطالعہ فرما لیں. پھر مجھے آپ میسج کر دیے گا, مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کو عربی آتی ہے کہ نہیں. 1 مہینے کی محنت آپ کا رنگ ضرور ظاہر کرے گی. مزید چلتے ہیں ہم اعراب کی طرف. اعراب کے چیپٹر میں اعراب کی تعریف یہ کی جاتی ہے ما بہ یختلف آخر المعرب. اعراب وہ تبدیلی ہوتی ہے جس سے مورب کے آخر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جی مورب کا آخر بدل گیا ہے, وہ اعراب کہلاتا ہے. چلیں, میں عامل, نمبر 1 چیز ہے عامل. عامل کیا ہوتا ہے؟ عامل وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے
रफा नसब या जर आता है, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से रफा नसब या जर आता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये पहचानना है कि रफा आना है या नसब आना है या जर आना है, तो हमें ये चीज आनी चाहिए। ठीक हो गई। अगर हमें ये आ जाएंगे तो रफा नसब जर हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रफा नसब जर का हमें पता चल जाएगा तो सिर्फ एक चीज बाकी बचेगी कि जी रफा नसब जर का डिजाइन क्या होगा। डिजाइन समझते हैं? रफा नसब जर का डिजाइन क्या होगा। हमें एक आमिल ने बताया मिसाल के तौर पर कि जी रफा लगाना है, जैसे दरबा एक आमिल है, इसने जैद को रफा देना है। सही, इसके आगे जैद लिखा है, जैद को इसने रफा देना है। ये कैसे पता चला कि जैद पे रफा है? इस आमिल ने दिखाया हमें। हम जानते थे कि जैद फेल है तो ये रफा देगा जी फाइल को। ठीक, आमिल जब हम पढ़ लेंगे तो ये बात हमें आ गई। अब अगला काम यह है कि रफा का डिजाइन क्या होगा। तो ये जो डिजाइन होगा आज हम इस पे बात करेंगे कि इसके डिजाइन को हमने कैसे क्लियर करना है। तो इसका डिजाइन जानने के लिए हम अपने अल्फाज को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अरबी के लफ्ज दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं जनाब। एक को कहते हैं मुअरब, एक को कहते हैं मबनी। ठीक हो गई बात? मुअरब और मबनी। तारीफ क्या बयान की जाती है? छोटी किताबों में यह कहा जाता है मुअरब वो लफ्ज होता है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए। मबनी वो लफ्ज होता है जिसका आखिर आमिल के बदलने की वजह से ना बदले। सादे लफ्जों में हमारे उस्ताद फरमाया करते थे ये मबनी ढीठ होता है, मुअरब जो होता है वो शरीफ होता है। इसको जो बोलें सबक याद कर लेता है, प्रैक्टिस भी करता है, मेहनत भी करता है। और कुछ ऐसे ढीठ होते हैं कि जो मर्जी बोलते रहें, आप समझाते रहें वो समझेंगे नहीं, अपनी बात पे अड़े रहते हैं, उन्हें मबनी कहा जाता है। लफ्जों में भी ऐसा ही होता है। तो दो तरह का लफ्ज होता है, एक मुअरब होता है, एक मबनी। आसान सी डेफिनेशन अर्ज की है मैंने कि जिसका आखिर बदल जाए वो मुअरब होता है, जिसका आखिर ना बदले वो मबनी होता है। मसला तो यह है कि आपको कैसे पता चलेगा इसका बदलना है कि नहीं बदलना। हाँ, पता चलेगा। मैं पहले मबनी जिक्र कर देता हूं, आप थोड़े से मबनी याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि जी ये जो लफ्ज हमने याद कर लिए हैं ये ढीठ हैं, ये मबनी हैं, ये तब्दील नहीं होने वाले, ये एज इट इज यूज होने वाले हैं। जब ये एज इट इज यूज होने वाले हैं तो इसके अलावा बाकी जो अल्फाज आएंगे वो मुअरब के खाते में हम डाल देंगे। ठीक हो गई? मबनी। अच्छा, मबनी को याद करने के लिए आप दो हिस्सों में मजीद तकसीम कर लें। एक होता है मबनीउल अस्ल, ठीक है, ओरिजिनल मबनी। एक होता है मुशाबे मबनी। होते दोनों ही मबनी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद करने के लिए, आसानी के लिए हम यूं तकसीम कर लेते हैं। दोनों ही मबनी होते हैं, दोनों ही चेंज नहीं होंगे। ये भी फर्स्ट कॉपी है, बिल्कुल कोई फंक्शन है जो इसके हैं। मबनीउल अस्ल नंबर एक, तमाम हुरूफ, हरफ जितने भी अरबी में इस्तेमाल होते हैं ये सारे हुरूफ मबनी होते हैं। ये तो बड़ा आसान हो गया, नंबर एक। नंबर दो, फेले माजी। गर्दाने मेरा ख्याल है सरफ के सबक में हमने याद कर ली होंगी। फेले माजी सारा ही मबनी होता है जी, चेंज नहीं होगा। जैसी गर्दान याद कर दी वैसी रहेगी, कोई लफ्ज नहीं बदलेगा। नंबर तीन, फेले अमर की आधी गर्दान, अमर, हाजिर, मारूफ। बस दरमियान के 6 सीगे, अमर, हाजिर, मारूफ। जिन तलबा ने सरफ के असबाब पढ़े हैं उन्होंने बनाने का तरीका भी याद कर लिया होगा। तो अमर, हाजिर भी पूरा मबनी होता है। 3 हो गए। चौथे नंबर पर जुमले को भी लिया जाता है। जब जुमला मुकम्मल हो जाता है तो वो भी मबनी हो जाता है। तो इसको भी आप लिख लें या शुमार कर लें। 4 चीजें हो गई मबनीउल अस्ल। ठीक हो गई। मुशाबे मबनी, मुशाबे मबनी 8 चीजें हैं। ठीक हो गई।
مشکل نہیں ہے. آپ نے 8 کا فگر سنا تو آپ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کتنا لمبا چوڑا کام آ گیا. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں, 8 چیزیں آسان ہیں. نمبر 1, اس میں ضمیر 70 ضمیریں ہیں, 70 کی 70 مبنی ہیں. 70 ضمیریں ہیں, 70 کی 70 مبنی ہیں, چینجیبل نہیں, جیسی ہے ویسا استعمال کرنا ہے. طلبہ کرام کی بارگاہ میں چھوٹی سی التجا ہے کہ یہ 70 ضمیروں کی 5 گردانیں بنتی ہیں, اس کو یاد کر لیں. نمبر 1, مرفوع متصل, ٹھیک ہے. نمبر 2, مرفوع منفصل. نمبر 3, منصوب متصل. نمبر 4, منصوب منفصل. نمبر 5, مجرور متصل. مجرور کی منفصل نہیں آتی. یہ 5 گردانے ہیں, یاد کر لیں, کوئی مشکل نہیں رہے گی آپ کو. یہ والی گردان فعل ماضی کے ساتھ لگی ہوتی ہے ہمیشہ, ہمیشہ, ٹھیک ہوگا. یہ والی گردان مبتدا بنے گی, بعض اوقات فاعل کی جگہ پر بھی آتی ہے, فاعل بنے گی, نائب الفاعل بنے گی. منصوب متصل والی جو گردان ہے یہ انا کے ساتھ آ جاتی ہے, انا, انا, لاکن حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آ جاتی ہے, مفعول بن جاتی ہے. منصوب منفصل جو ہے یہ بھی مفعول کی جگہ پر آتی ہے. مجرور متصل جو ہے یا تو حرف جار کے بعد آتی ہے یا پھر مضاف کے بعد آتی ہے. یہ ان کا استعمال کہلاتا ہے. لیکن یہاں پر جو یاد کرنے کی چیز ہے وہ یہ گردانیں یاد کرنی ہے آپ نے. یہ گردانیں آپ کو کسی بھی بنیادی کتاب میں بآسانی مل جائیں گی اور طلبہ اکرام کو یہ یاد ہونی چاہیے. ایک چیز تھی اس میں ضمیر. ایک اور بات, بعض جگہ پہ ہیم ہوتا ہے, بعض پہ ہوم ہوتا ہے. یہ ہیم اور ہوم کوئی تبدیلی نہیں. بعض جگہ پہ ہی ہوتا ہے, بعض میں ہو ہوتا ہے. یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے, اعراب کی تبدیلی نہیں ہے, اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ رسم الخط کے اعتبار سے عربوں نے اپنے تلفظ میں آسانی کے اعتبار سے ہی اور ہو یا ہم اور ہم کا وہ فرق کرتے ہیں. جب اس سے پہلے زیر ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے تو یہ اس پہ بھی زیر پڑھ دیتے ہیں, اور اگر اس سے پہلے زیر یا نہ ہو تو پھر وہ ہم پڑھتے ہیں. تو یہ کوئی معنوی تبدیلی نہیں ہوتی اور اس کو تبدیلی نہیں شمار کیا جاتا. ہم تو ہم یا ہم ایک ہی چیز ہوتی ہے, اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1 تھا اس میں ضمیر. نمبر 2, اس میں اشارہ. یہ تو میں نے یاد کروا دیے تھے سارے جی. اس میں اشارہ میں نے سارے کے سارے آپ کو یاد کروا دیے تھے. ہاذا, ہاذان, ہاذین, ہاؤلائی, ہاذیہ, ہاتان, ہاتین, ہاؤلائی, ذالک, ذانک, زینک, اولئک, تلک, تانک, تینک, اولئک. ٹھیک ہے, 2 لفظ اور لے لیں, 3. ایک لفظ ہوتا ہے سما, یہی لفظ دوبارہ بھی استعمال ہوتا ہے ایسے بھی. 2, دوسرا ہنا یا ہنا کا, یہ لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ بھی اس میں اشارہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ترجمہ یہ اشارہ للمکان ہوتا ہے, جگہ کے لیے اشارہ ہوتا ہے. اس میں اشارہ میں ایک چیز اور جو یاد کرنے پر, الفاظ تو میں نے دکھا دی, مبنی میں آپ یہ یاد رکھیں گے کہ اس میں اشارہ سارے مبنی ہوتے ہیں. اب اس میں اشارہ میں یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اگر اس میں اشارہ
प्लस मुअर्रफ बिल्लाम, यानी इसमें इशारा के बाद मुअर्रफ बिल्लाम आए, तो आप इसको, इस मुरक्कब को क्या क्या कह सकते हैं? कहना क्या है? आप कहते हैं जी ये इसमें इशारा और ये मुशारुन इलै, ठीक हो गया? एक दूसरा नाम आप इसको दे सकते हैं मौसूफ और सिफत, दो नाम हो गए। तीसरा भी दे सकते हैं आप इसको कहते हैं जी ये मुबदल मिन हो और ये बदल, ये नाम ही बदले हैं हमने। तीन तरह का नाम आप इसको दे सकते हैं इस तरकीब को। इसमें इशारा मुशारुन इलै, ठीक हो गया, इशारा मुशारुन इलै को मिलाएं, जो आपने बनाना है वो बना लें। मौसूफ सिफत बना के मुरक्कब तौसीफी बना के जो बनाना है बना लें। मुबदल मिनहु बदल को मिलाएं और जो आपने उसको आगे बनाना है वो आप बना लें, ठीक हो गया। इसकी तीन तरकीबें हो जाए। अच्छा, अगर फॉर्मूला ये ना हो, इसमें इशारा प्लस गैर मुअर्रफ बिल्लाम हो, यानी इसमें इशारा के बाद अगर मुअर्रफ बिल्लाम ना आए तो फिर आप इसको मुब्तदा और खबर बना दें। इसको बनाए मुब्तदा और आगे जो गैर मुअर्रफ बिल्लाम चीज है उसको बनाए खबर। इस पहचान का फायदा ये होगा कि आपको तर्जमा करने में आसानी होगी। जब लिखा होगा ना हाजा रजुलुन, तो आप इसको हाजा को मुब्तदा और रजुलुन को खबर बनाएंगे, जुमला इस्मिया बनाएंगे। आपका तर्जमा बनेगा ये आदमी है, ठीक हो। और अगर यही लिखा हो हाजर रजुलु, अब आप है नहीं लगाएंगे, आप बोलेंगे ये आदमी। मौसूफ सिफत या इशारा मुशारुन इलै, ये आदमी अब है नहीं है, इसके साथ है तब आएगा जब जुमला इस्मिया का आप फॉर्मूला लगाएंगे, मुब्तदा और खबर बनाएंगे, ठीक हो गई बात। तो इसमें इशारा और मुशारुन इलै। तर्जमा करने में ये जो मुरक्कब तौसीफी बनता है, इसको आप यूं याद रख लें कि सिंपली तर्जमा होता है, पहले इसमें इशारा का तर्जमा होता है और फिर मुशारुन इलै का होता है। जैसे ज़ालिकल किताब, ये किताब। अच्छा, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा। नंबर 3 इसमें मौसूल, या अल्लाह खैर, इसमें मौसूल भी मैंने याद करवा दिए थे। अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ैने, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लताने, अल्लतैने, अल्लवाती, मन और मा। इसमें मौसूल याद कर लिए होंगे आपने। ये भी सारे अल्फाज मबनी होते हैं। इसमें मौसूल के चैप्टर में जो चीज समझने और सीखने वाली है वो है इसका तर्जमा करने का तरीका, इसमें मौसूल का। पहली बात, इसमें मौसूल के सबक में ये याद रखें, इसमें मौसूल को हमेशा अपना सिला चाहिए होता है। इसमें मौसूल हमेशा सिला मांगता है। तो सिला समझते हैं आप, इसमें मौसूल हमेशा सिला मांगता है। सिला जो एहसान करे उसके सिला देना चाहिए। अपने मोहसिनीन को शुक्रिया में कुछ ना कुछ दुआओं से और नेकियों से नवाजते रहना चाहिए। बहरहाल इसमें मौसूल भी हमेशा अपना सिला मांगता है। सिला क्या होता है? सिला ये होता है कि जहां भी हमारे सामने इसमें मौसूल आता है, जहां भी हमारे सामने इसमें मौसूल आता है, तो इसमें मौसूल के बाद एक जुमला जरूरी है, चाहे वो इस्मिया हो चाहे वो फेलिया हो। इसमें मौसूल के बाद जुमला जरूरी है, चाहे वो इस्मिया हो फेलिया हो। ये जो जुमला होता है इसको कहते हैं भाईजान, ये इसका सिला है इसमें मौसूल का। ठीक हो गई, सिला हमें समझ आ गया। अगली बात, इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर एक मारिफा होता है, जुमला नहीं होता। वो जो जुमला था, जुमला भी अपनी पोजीशन खत्म, खो गया।
وہ جو جملہ تھا درمیان میں، جملہ بھی اپنی پوزیشن میں نہیں رہے گا، وہ جملہ اپنے صلے سے موصول سے مل کر، یعنی موصول اپنے صلے سے مل کر پورا ایک معرفہ، اٹ مین یہ کہیں یوز ہوگا، کسی فارمولے میں اپلائی ہوگا، کہیں فٹ ہوگا، سیٹ ہوگا، یہ ٹھیک ہوگی بات. تو اس میں موصول پلس صلہ دونوں ملتے ہیں، یہ جوڑی ہوتی ہے، کمپائن ہوتا ہے اس کا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہیں اس میں موصول آئے تو اس کا صلہ نہ آئے، صلہ آنا ضروری ہوتا ہے. صلے کے بغیر اس میں موصول آ ہی نہیں سکتا، یہ ان کی محبت کے تقاضے کے خلاف ہے کہ یہ کہیں اکیلے چلے جائیں. تو اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ ہی آئے گا، اور موصول اور صلہ دونوں مل کر ایک معرفہ کی پوزیشن میں ہوں. ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ ایسے کریں گے. اب آپ چونکہ سارے مرکبات پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھانا آسان ہوگا کہ جب یہ ایک معرفہ کی پوزیشن میں ہے تو اس نے جملے میں کہیں سیٹ ہونا ہوتا ہے. میں ایک جملہ اسمیہ بناتا ہوں، الذی ضرب غائب، الذی ضرب غائب، یہ ہے جی ہمارے پاس اسم موصول. ٹھیک ہو گئی. اس میں موصول کے بعد ہم نے پڑھا ایک صلہ ہونا ضروری ہے. ہم نے دیکھا یہ فعل آ گیا، فعل آیا تو جملہ فعلیہ بننا ہے. یہ فعل ہے، اس میں ہوا اس کا فاعل ہے. فعل اور فاعل کو ہم نے ملایا ہے تو یہ جملہ ہمیں مل گیا ہے، جملہ فعلیہ. اس جملہ فعلیہ کو میں نے بنا دیا ہے صلہ. موصول اور صلہ مل کے میرے پاس ایک معرفہ تیار ہے، اور یہ ایک نکرہ ہے. معرفہ پلس نکرہ کا میرا فارمولا لگا، اس کو میں نے بنایا مبتدا، اس کو بنایا خبر. مبتدا اور خبر کو میں نے ملایا ہے تو یہ بنا ہے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ جملہ اسمیہ میرا مکمل ہوا. اب جب یہ جملہ اسمیہ بنا ہے، اب دیکھیں جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ایک خبر. ترجمہ ہم نے ایسے کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو درمیان میں صلہ ہے اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے الگ کیا، تھوڑی دیر کے لیے میں نے کیا اس کو الگ. پہلے میں اس کا ترجمہ کروں مبتدا کا، پھر میں خبر کا ترجمہ کروں، آخر میں ہے لگاؤں تاکہ میرا جملہ اسمیہ کا ترجمہ کمپلیٹ ہو جائے. اچھا، ایک اہم بات، اس میں موصول کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ فٹافٹ اپنے کمنٹس میں لکھیں نا ذرا کہ اس میں موصول کا ترجمہ ہوتا کیا ہے. کیا لکھا ہے کتابوں میں؟ جو، جس، جن، ایسے ہی آ رہا ہے جی. مجھے امید ہے آپ یہی لکھیں گے، لیکن وہ کتابوں میں درست لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا. لیکن میری آج کے سبق میں اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ نے جو جن جس نہیں کرنا، آپ نے اس میں موصول کا ترجمہ کرنا ہے وہ یا اس یا ان. کر لیں گے؟ سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر میری بات پہ آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. وہ، اس یا ان، یہ والا جو ترجمہ ہے آپ نے یہ کرنا ہے اس میں موصول کا. جو، جس یا جن نہیں کرنا ابھی آپ نے. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں جی، اب ہم نے یہ ترجمہ بھی میں نے بتا دیا. الذی کا ترجمہ ہے وہ یا اس. اب ہم چلتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اپنے جملے کا. جملے کا ترجمہ یہ ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ، اس کا ترجمہ ہے غائب. پہلے مبتدا کا ترجمہ کر دیں پھر خبر کا ترجمہ کر دیں. آپ لکھیں گے وہ غائب ہے. ٹھیک ہو گئی جی؟ پہلے مبتدا کا پھر خبر کا اور آخر میں ہے کا ترجمہ میں نے کر دیا. وہ غائب ہے. ٹھیک. اچھا، وہ غائب ہے کے بعد اب آگے آپ نے صلے کا ترجمہ کرنا ہے. تو صلے میں صرف یہ خیال کرنا ہے، صلے کا ترجمہ آپ یہاں سے سٹارٹ کریں، جو اس کا ترجمہ بنتا ہے فعل پلس فاعل. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ. آپ اس کا ترجمہ اپنے پیٹرن کے مطابق کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، یہ جو ضمیر ہے، ضمیر کا ترجمہ تھا وہ، اب آپ اس کا ترجمہ کر دیں جو. ٹھیک، یہ ضمیر عائد ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کا آپ ترجمہ کر دیں جو. پہلے اس کا ترجمہ تھا اس، اب آپ اس کا ترجمہ کر دیں جس. وہ غائب ہے، آگے آپ کریں جس نے مارا. وہ غائب ہے جس نے مارا. جملہ اسمیہ کا فارمیٹ بھی اپنی جگہ پر کمپلیٹ.
اس میں موصول کا فارمیٹ بھی اپنی جگہ پر کمپلیٹ. یہ جملہ فعلیہ ہے، فاعل کا ترجمہ ہوا، مفعول کا ترجمہ ہوا. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جس آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا، اس میں فاعل تھا، ضمیر تھی، اس کا ترجمہ آپ نے جس کیا. ہزاروں مثالیں قرآن پاک میں اس میں موصول کے استعمال کی ہوئی ہیں. کریے، پریکٹس کیجیے. فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین. ہاں جی، میں نے یہاں سے دیکھا تو یہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ایک میں یہ پورا میرا جملہ فعلیہ بننا ہے. یہ فعل آیا، یہ جو تا ہے نا اس کی فاعل ہے، ضمیر لگی ہوئی ہے اس میں، یہ فاعل ہے. فاعل آیا، آگے آ گیا اس میں موصول. میں نے کہا تھا موصول کے بعد پھر ایک جملہ آنا ہے، تو موصول کے آگے میں نے پھر دیکھا تو یہ فعل آ گیا، یہ جار آ گیا، یہ مجرور آ گیا. فعل جار مجرور. ایک میں میرا فاعل غائب ہے، فاعل غائب ہو تو ہم نکالتے ہیں، یہاں سے ہم نے ہوا نکالا، یہ اس کا فاعل بنا. اوکے، فعل، فاعل اور جار مجرور تینوں ملے تو جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ جو ہے اس میں موصول کا صلہ بنتا ہے. لو جی، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر ایک معرفہ. فعل پیچھے موجود ہے، فاعل موجود ہے، موصول صلہ مل کے یہ بنا ہے مفعول. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں سے اب میرا جملہ کلوز ہوا، یہ جملہ فعلیہ. اب میں نے کرنا ہے اس کا ترجمہ. حمزہ استفہام کا اس کا معنی ہے کیا؟ تو رأیت کا معنی ہے آپ نے دیکھا. میں ترجمہ کرتا ہوں. میرے پاس ہے فعل، فاعل اور مفعول، تین چیزیں ملا کے میں نے جملہ فعلیہ بنایا ہے. فعل، فاعل اور مفعول. طریقہ میں نے یہ سیکھا تھا، پہلے میں نے فاعل کا ترجمہ کرنا ہے، پھر میں نے مفعول کا کرنا ہے اور آخر میں فعل کا کرنا ہے. پہلے میں فاعل کا ترجمہ کرتا ہوں. یہ کیا تو حمزہ تھا ساتھ. کیا آپ نے، تا آپ نے، الذی اس کو، فعل، فاعل، مفعول. فعل، کیا آپ نے اس کو دیکھا، کیا آپ نے اس کو دیکھا، جملہ فعلیہ کمپلیٹ. صلہ درمیان سے میں نے الگ کر لیا. اب میں صلہ کا ترجمہ کر لیتا ہوں. یہ ضمیر ہے، اس کا اگر اس کے ساتھ نہ ملاؤں تو ترجمہ بنتا ہے وہ دین کو جھٹلاتا ہے. وہ دین کو جھٹلاتا ہے. یہ جو وہ تھا میں نے اس کو کر دیا جو دین کو کیا آپ نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. یہ الذی مفعول بن رہا ہے، مفعول کی جگہ پر آیا ہے. تھوڑی سی توجہ دینی ہوتی ہے. طلبہ اکرام اس مقام پہ بیچارے تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان نہ ہوا کریں، تھوڑی پریکٹس کریں. جو مرکب توصیفی میں صفت سببی کا پیٹرن تھا نا، وہ پیٹرن اور یہ پیٹرن میچ کرتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر اس میں موصول کا ترجمہ اس ساتھ لفظوں کا ہوتا ہے، وہاں پر ہم اس ایڈ کرتے ہیں تعلق بنانے کے لیے. بس یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، باقی ترجمہ تقریباً پیٹرن میچ کر جاتا ہے. لیکن اس کی پریکٹس اگر طلبہ اکرام کی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مقامات پہ ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. عام طور پر طلبہ کو مرکب اس میں موصول صلے میں پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں موصول کا ترجمہ آپ کئی ساری مثالیں لے لیں گے تو ہر مثال میں ایسے ہی بنے گا. جس مرکب میں اس میں یہاں میں نے مفعول بنا کے فٹ کیا، اس سے پچھلی مثال میں مبتدا بنا کے ہم نے فٹ کیا، کبھی فاعل بن کر فٹ ہوگا. تو جیسا بھی فٹ ہو آپ اس کے مطابق ترجمہ کریں. آپ اپنے مرکب کے مطابق جو بھی بن گئے آپ کا ترجمہ اپنی جگہ پہ درست ہوگا. اور اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کس لفظ کا آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں. اس میں موصول، جی اس میں موصول سارے مبنی ہوتے ہیں. اصل مبنی پڑھانا تھا. یہ ضمنی باتیں ہیں. ضمنی ان معنی میں نہیں کہ اتنے کام کی نہیں، کام کی شاید مبنی سے زیادہ یہ کام کی ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ لفظ مبنی ہے، اس سے زیادہ یہ کام کی چیزیں ہیں کہ آپ کو ترجمہ کرنا آتا ہو، پیٹرن معلوم. چلتا ہوں میں تھوڑا سا آگے. اس میں ضمیر، اس میں اشارہ،
اسم موصول 3. نمبر 4 اسماء افعال اسم فعل. اللہ اکبر کبیرہ. یہ یاد کرنے کی چیز ہے. عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن لفظوں میں علامت اسم کی ہوتی ہے اور معنی وہ فعل کا دیتے ہیں. عربوں کی زبان ہے نا، جو مرضی وہ کریں، نہ ہی میں نشی. تو لفظ اپنے بناوٹ کے اعتبار سے اسم ہوتا ہے لیکن معنی فعل کا دیتا ہے، لہذا ایسے افعال بھی مبنی ہوتے ہیں، جیسے آمین، حیا، علیکا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ جو الفاظ ہیں یہ کئی سارے ذکر کیے جاتے ہیں، بمعنی ماضی بھی آتے ہیں، بمعنی مضارع بھی آتے ہیں، بمعنی امر بھی آتے ہیں. مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ لکھے ہوں گے، ضرور یاد کیجیے گا. جتنے آپ یاد کر لیں گے وہ آپ کے لیے ہیں. یہ سارے الفاظ مبنی ہوں گے. یعنی آمینہ لفظ ہے تو اس نے ہمیشہ آمینہ ہی استعمال ہونا ہے، آمینی آمینو نہیں استعمال ہونا. یہ مبنی ہے اس میں فعل. اس میں فعل کے بعد اس میں صوت. اس میں صوت، یہ اس میں صوت بھی آسان ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. آپ کسی جانور کی آواز کوڈ کرتے ہیں. آپ سے پوچھا جائے بلی کیسے بولتی ہے، لکھ کے دکھائیں. آپ لکھیں گے میاؤں. یہ جو ہے لفظ اس میں صوت کہلائے گا. ٹھیک ہو گئی. دوسرا، کسی جانور سے جس زبان میں آپ بات کرتے ہیں، جانور سے بات کبھی کی آپ نے؟ نہیں کی. کیا کریں. آپ جب گائے لے کے آتے ہیں گھر پہ تو کبھی گائے کو پانی پلایا؟ ہاں جی پلایا. تو کیسے پلاتے ہیں؟ اس کے سامنے برتن میں پانی رکھتے ہیں اور اسے بولتے ہیں مختلف آوازیں نکالتے ہیں. یہ بھی آواز نکالتے ہوں گے آپ، مختلف لوگ. تو یہ جو آپ جانور سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، بھائی پانی پی لے، آپ اپنے لفظوں میں نہیں بولتے، اس کی زبان میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو لفظ آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ بھی اس میں صوت ہوتا ہے. 2. تیسرا، طبعی طور پر آپ کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں، گھما کے کان کے نیچے ایک تھپڑ رکھے تو اچانک منہ سے جو آواز نکلتی، ڈکار کی آواز کہہ لیں، ہچکی کی آواز کہہ لیں، یہ بھی اس میں صوت ہوتا ہے. یعنی آپ کتاب لکھتے ہوئے ایک کہانی لکھ رہے ہیں، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ زید ہچکیاں لے رہا تھا تو وہ کر رہا تھا، تو یہ جو لفظ آپ لکھیں گے یہ اس میں صوت ہوگا. بہرحال اتنی اس میں 3 طرح کے الفاظ اس میں صوت ہوتے ہیں، یہ آپ یاد کر لیجیے گا. چوتھا، اسماء کنایات. اس میں کنایا. اس میں کنایا کم، کذا، کعین، کیتا، وزیتا. 5 لفظ میں نے فٹافٹ بول دیے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. کم، کذا، کعین، کیتا اور زیتا. کم، کذا، کعین، کیتا، زیتا. 5 لفظ مبنی ہیں. معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، خدا وقت میں برکت دیں، آنے والے وقتوں میں اس پہ گفتگو کریں گے. اس میں صوت کے بعد مرکب بنائی. مرکب بنائی وہی 11 سے 19 تک کی گنتی بھائی، یہ بھی مبنی ہوتا ہے. 1 2 3 4 5 6 7. 7 یہ ہو گئے. ایک قسم رہ گئی ہے، وقت مختصر ہے، آپ تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو میں اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک قسم ہے اس میں ظرف. اس میں ظرف. اسماء ظروف 2 طرح کے ہیں جی، ظرف مکان اور ظرف زمان. ظرف مکان اور ظرف زمان دونوں ہی. یہ یہاں پر میں مبنی کا چیپٹر پڑھا رہا ہوں تو یہ مبنی جو الفاظ ہیں میں ان کو ذکر کرنے لگا ہوں. یہ جو ظرف مکان ہے ان میں نمبر 1
بلکہ 1 سے 6. اسماء جہات ستہ پتہ نہیں یہ کیا ہوں گے. 7 حیث، 8 این، 9 انا. اسماء جہات ستہ حیث این انا. جہات ستہ مطلب 6 لفظ ہوں گے جہت والے. لکھ دوں اس کو. قبل، بعد، تحت، فوق، قدام، خلف. 1 2 3 4 5 6 جہات ستہ. 6 یہ لفظ ہیں، 7واں 8واں اور 9واں. 9 الفاظ ظرف مکان کہلاتے ہیں. معنی کوئی مشکل نہیں ہے. قبل کا معنی قبل ہی ہوتا ہے، بعد کا معنی بعد ہے، تحت کا معنی نیچے، فوق کا معنی اوپر، قدام کا معنی آگے، خلف کا معنی پیچھے. حیث کا معنی جہاں، اینا کا معنی جہاں بھی کہاں بھی، انا کا معنی بھی کہاں. کہاں یا جہاں دونوں ہی اس کا بھی معنی ہے. ٹھیک ہو گئی. سارے الفاظ مبنی ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں. یہ والے 3 تو ہمیشہ ہی مبنی، لیکن یہ والے جو 6 ہیں ان میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی جاتی ہے. مضاف ہوتے ہیں یہ، اور مضاف الیہ محذوف ہو. محذوف ہونے کے بعد منوی بھی ہو. عام طور پہ منوی ہوتا ہے. جب عام طور پہ محذوف ہوتا ہے تو منوی ہوتا ہے. کبھی کبھی نسیہ منسیہ ہوتا ہے کہ نیت سے بھی اس کو نکال دیں، لیکن وہ بہت شاذ ہوتا ہے. مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو یہ مبنی ہوں گے، ورنہ معرب ہوں گے. ان کا مضاف الیہ جب لفظوں میں نہ دکھے، اما بعد بعد آیا، اس کا مضاف الیہ کہ لکھا ہی نہیں ہے، نہ دکھے، اور نہ دکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں وہ مضاف الیہ آ جائے تو آپ کہہ دیں گے یہ بعد جو ہے یہ مبنی استعمال ہو رہا ہے، یہ مبنی ہے. ٹھیک ہو گئی. تو یہ 9 الفاظ ہیں جو ظرف مکان ہیں. اسماء جہات ستہ، حیث، اینا اور انا. ظرف زمان اذ، اذا، متا، کیف، ایانا، امسی، مذ اور منذ، قط اور عود. کتنے ہو گئے جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اذ، اذا، متا، کیف، ایانا، امشی، مذ، منذ، قط اور عود. کسی بھی آپ بنیادی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے. الفاظ کا ان کا معنی آپ یاد کر لیے گا اور یہ الفاظ یاد کر لیے گا. یہ سارے لفظ مبنی استعمال ہوتے ہیں. اس اسماء ظروف کے سبق میں جو اہم بات آپ کو بتانی ہے، جو آپ کے لیے بڑی ضروری ہے، طلبہ کرام کے سامنے آتے ہیں یہ 2 لفظ، بلکہ 2 کیا، ان میں سے باقی بھی کئی الفاظ آتے ہیں. تو ان سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حرف ہے، حرف شرط. دیٹس رانگ، غلط. حرف شرط نہیں، اس میں ظرف پڑھا ہے ہم نے، یہ اسم ہی ہے. اور اصول کی بات یہ ہے جو اسم ہوگا اس کا کوئی محل ہوگا. محل مطلب رفع ہوگا، نصب ہوگا یا جر ہوگا. الگ بات ہے کہ مبنی پہ وہ شو ہونا ہے کہ نہیں ہونا، وہ ایک الگ میٹر، بٹ اس کا محل ہونا ہے. اسم جملے میں یوز ہوا تو یا تو وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. فرق صرف اتنا پڑتا ہے، کبھی رفع نصب جر شو ہوتا ہے، کبھی شو نہیں ہوتا، لفظ اس کو قبول نہیں کرتا، بٹ وہ اپنی حالت تو عامل اس کو رفع دے رہا ہے تو اطمین مرفوع ہے. یہ جو اذ، اذا، متا، یہ جتنے الفاظ ہیں اسماء ظرف، اسماء ظروف، یہ سارے کے سارے مفعول فی بنتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں، آنکھیں بند کر کے بولا کریں جناب عالی یہ مفعول فی ہے.
مفعول فی مطلب اس پر نصب ہے، عامل نے اس کو نصب دیا ہے، یعنی اس کا محل نصب بنے گا۔ بہت سارے طلباء کا آج یہ مسئلہ حل ہوا ہوگا، بیچارے پریشان رہتے ہیں کئی مقامات پر، یہ میں نے ذکر کرنے کی کوشش کی، کئی طلباء کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، کئی بار وہیں پھنسے رہتے ہیں، جی اذا حرف شرط ہے اور وہ شرط و جزا کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ از اور اذا یہ دونوں مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں، دونوں مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں، یعنی از مضاف، اس کے آگے اس کا مضاف الیہ جملہ بنے گا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بنے گا۔ کس کا بنے گا؟ کوئی نہ کوئی فعل جملے میں ہوگا، اس کا یہ مفعول فی بنے گا۔ ٹھیک ہو گئی؟ تو صرف از اذا کا ہی نہیں، آپ یہ سارے الفاظ 9 اور 10 19 الفاظ کو یاد رکھیں، آنکھیں بند کر کے کہنے کی عادت بنائیں، جی یہ اس میں ظرف ہے تو مفعول فی بنے گا، مفعول فی بنے گا، اسی کے حساب سے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے، اس کے تراجم کریں گے۔ یہ اسباق ہمارے مبنی کے مکمل ہوئے۔ مبنی کا خلاصہ میں عرض کروں، لفظ 2 طرح تقسیم ہوتا ہے، ایک معرب ایک مبنی۔ معرب کی بنیادی طور پر ہم 2 قسمیں کر لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبنی الاصل، دوسرا مشابہ مبنی۔ جو مبنی الاصل ہوتا ہے وہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 تمام حروف، نمبر 2 فعل ماضی معروف فعل ماضی، نمبر 3 فعل امر حاضر معروف، نمبر 4 جملہ۔ مشابہ مبنی 8 چیزیں ہیں، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں فعل، اس میں صوت، مرکب بنائی، اسماء کنایہ اور آخر میں اس میں ظرف۔ تھوڑا سا اعراب کا سبق باقی ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے معرب کے ضمن میں۔ اللہ تعالی ہمیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ کل پھر ملیں گے نئے جذبے اور نئی امنگ کے ساتھ۔ اللہ کریم ہمیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔